معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر عمر عبدالکافی نے بتایا کہ ایک دن وہ ایک مسجد میں جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ نماز کے بعد ایک آدمی ان کے پاس آیا جس کے لمبے بال اور لمبی داڑھی تھی۔ اس نے اپنے بارے میں یہ بتایا کہ اب مجھے اپنے بارے میں بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے کہا، میں بہت سست ہوں، بہت زیادہ نیند لیتا ہوں، میں مشکل سے ہی جاگتا ہوں، بلکہ میں صرف کھانے کے لیے جاگتا ہوں اور کھانا کھانے کے بعد دوبارہ سو جاتا ہوں۔ میں اپنے کام، اپنے مستقبل اور ہر چیز کو نظر انداز کرتا رہتا ہوں اور مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ میرے بچے سمجھتے ہیں کہ میں ایک عجیب شخص اور بہت بورنگ ہوں۔ مجھ میں جوش اور ہوش کی کمی ہے اور مجھے ہمیشہ مایوسی نظر آتی ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ براہ کرم میری مدد کریں۔ ڈاکٹر عمر نے اسے دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ کہہ کر اللہ سے معافی مانگنے اور ایک ہفتہ بعد دوبارہ آ کر اس وظیفے کا نتیجہ بتانے کا کہا۔ اس شخص نے کہا، جناب میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ میں بہت سست ہوں، میں دن میں 15 گھنٹے سے زیادہ سوتا ہوں، میں اپنی عبادت، اپنے بچوں اور اپنے ضروری کاموں کو بھی نظر انداز کر دیتا ہوں، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے معافی مانگوں۔ ڈاکٹر عمر نے اسے کہا، ہم گوشت اور خون ہیں۔ جب ہم انسان اپنے پروردگار کی نافرمانی کرنے اور گناہ کرنے کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ گناہ ہمارے جسموں پر بھاری ہو جاتے ہیں اور ہمیں سست بناتے ہیں۔ یہ ہمارے جوش اور جذبے کو کم کرتے ہیں اور ہمیں سستی اور سختی پر ابھارتے ہیں۔ آپ میرے مشورے کو سنو اور اس پر عمل کرو، آپ اس کے نتیجے پر حیران رہ جاؤ گے۔ 6 دن کے بعد وہ شخص ڈاکٹر عمر کے پاس دوبارہ آیا اور اس سے کہا، میں آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں۔ اب میں دن میں 100 مرتبہ اور کبھی تو 400 مرتبہ اور ہزار مرتبہ استغفار کرنے لگ گیا ہوں۔ اب میرے دل میں اللہ نے سرگرمی اور جوش پیدا کر دیا ہے۔ اب میں 7 گھنٹے سے بھی کم سوتا ہوں اور یہ میرے لیے کافی ہے۔ اب میں اپنے کام والی جگہ پر ہونے والی ہر دوسری سرگرمی میں خود کو شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بلکہ میں نے ایک نئے کاروبار کی شراکت داری شروع کرنے کے لیے 4 دن سے بھی کم عرصہ میں غور و خوض کر کے معاہدہ کر لیا ہے۔ اب میں عبادت بھی کرتا ہوں اور اپنے بچوں کے بھی بہت قریب ہوں۔ استغفار میرے لیے ایک محرک، ایک انرجی ڈرنک اور بجلی کے چارجر کی طرح بن گیا ہے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ استغفار ایک روحانی ہاتھ کی طرح ہے جو انسان کو تھپکی دے کر آگے بڑھاتا ہے۔ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ایک روحانی طاقت ہے جو ہماری مدد کرتی ہے اور ہمارے لیے ایک سائبان بھی ہے، بالکل اسی طرح جیسے چھتری ہمیں سورج اور بارش سے بچاتی ہے۔ استغفار اس غیبی مددگار کی طرح ہے جو ہماری راہ میں آنے والی کسی بھی ناکامی یا تکلیف یا مایوسی یا بیماری یا کسی پریشانی کو دور ہٹانے کا فریضہ سر انجام دیتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی نشست کے دوران 70 سے زیادہ مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے۔ استغفار کے ساتھ ہمارا پروردگار ہر طرح کی مشکلات سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ مسلم اسکالرز نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ استغفار انسان کو ہر چیز میں کامیاب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ استغفار ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔